نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کی یہ نشست اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جاری ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ام الکتاب ہے اور پورے قرآن کریم کا مغز اور خلاصہ ہے، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ایاک نعبد والے حصے کی مختصر تفسیر عرض کی تھی۔ آج کے مختصر اس درس میں دوسرا حصہ ایاک نستعین، اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس سے پہلے گزشتہ اسباق کا مختصر خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ پچھلے مضامین ذہن میں آ جائیں۔ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ سے بات شروع ہوئی کہ تمام صفات اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے دلائل کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ پہلی دلیل ارشاد فرمائی رب العالمین، چونکہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، اسی لیے تعریفوں کے لائق بھی اسی کی ذات ہے۔ دوسری دلیل دی الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، ہر ایک کی روزی کے انتظام کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانے والا۔ الرحیم، تیسری دلیل دی کان بالمؤمنین رحیما، اہل ایمان کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمانے والا۔ چوتھی دلیل دی مالک یوم الدین، چونکہ وہ روز جزا کا مالک ہے اور اس دن عارضی اور مجازی جتنی حکومتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، ایک اللہ کی حکومت رہے گی۔ جب یہ سارے دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اقرار لیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں گزشتہ درس میں میں نے چند گزارشات عرض کر دی تھیں کہ دل کی عبادت، دل میں اللہ کا محبت کا ہونا، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہونا، امید اور خوف کا ہونا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو دل کی عبادت بنتی ہیں۔ اور بدن سے جو اعمال اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ صادر ہوتے ہیں وہ بدن کی عبادت ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے مال دیا جائے تو مال کی عبادت ہے۔ آج کے سبق میں اس سے اگلا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ استعانت، مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ بہت اہم حصہ تھا اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا۔ اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا الدعاء ہی العبادہ،
یہ جو پکار اور دعا ہے نا، یہی عبادت ہے۔ معلوم ہوا عبادت میں اہم ترین حصہ وہ پکار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ نماز اس کا ایک وقت مقرر ہے، حج کا ایک وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا ایک وقت اور ٹائم اور ایک خاص مقدار مقرر ہے، روزے کا بھی وقت مقرر ہے، دیگر جتنی عبادات ہیں ان کے اوقات مقرر ہیں، لیکن جو بندے نے مدد مانگنی ہوتی ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان کو کسی وقت بھی حاجت اور کسی وقت بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے اس کو اہم طور سے الگ بیان کیا ہے کہ اے انسان، تجھے جب بھی ضرورت پیش آئے ایاک نستعین، اپنے مالک کے سامنے دامن پھیلا کر فریاد کر لیا کر، تیرا مالک تیری فریادوں کو ہر وقت سنتا ہے جب بھی تو اسے پکارے گا۔ تو ایاک نستعین عبادات میں اہم ترین اور افضل ترین حصہ ہے، اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی؟ تو اہل لغت جانتے ہیں، عربی کو سمجھنے والے وہ جانتے ہیں کہ میں آسان لفظ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے۔ عبادت فعل ہے اور میں اس کا فاعل ہوں، اور کس کی کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ مفعول ہے۔ تو قاعدہ یوں ہے کہ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جس پر کام کیا جائے مفعول ہوتا ہے۔ لیکن اس ضابطے اور اصول کے تحت عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، نعبدو کا و نستعینو کا۔ نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں کا تیری، نستعینو، ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے۔ وہ جو کا آخر میں تھا نا اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو آخر سے اٹھا کر پہلے لے آئے اور کہا ایاکا، پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں مفعول کو مقدم جو کیا گیا یہ فائدہ حصر کا دیتا ہے، یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع کے اندر موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا آنے والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ معنی پورا یوں ہوگا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی کہ نستعینو اور نعبدو یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں اور ایاک واحد ہے۔ معلوم ہوا کہ مدد مانگنے والے، عبادت کرنے والے تو کئی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پھر انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صدیقین اور ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں، لیکن ایاکا، جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہی ہے، جس سے مدد مانگی جائے اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ عبادت سے پہلے اپنے معبود کو تو پہچانو، پہلے پہچانو اور پھر اس کی عبادت کرو۔ بہرکیف بات نستعینوں پہ کرنی ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، وہ جو رب ہے نا رحمان، المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اسی سے مدد طلب کیا کرو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ نماز کے اندر ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو کوئی چیز مانگے اللہ سے مانگ، اور جب بھی مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کیا کر۔ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی زندگیوں کو قرآن نے بیان کیا جو ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی حالت آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی۔ قرآن کریم کے اندر مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پوری انسانیت کے باپ
حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ جب وہ زمین پر اتارے گئے اور جنت سے نکالے گئے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یا اللہ ہمیں کون ہے معاف کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئی آدم کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا، ثم اجتباہ ربہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو چن لیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو درگزر کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے باپ، انسانیت کے باپ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکار کر بتایا میرے بیٹو مشکل آئے تو اللہ کے سامنے فریاد کیا کرو، ایاک نستعین۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت دے کر رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مسلسل اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، قوم کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور بالآخر جب نوح علیہ السلام کو اطلاع ملی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر نوح علیہ السلام نے رب کے سامنے فریاد کی اور کیا کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں، ان ظالموں نے ظلم کر کر کے میرے اوپر بہت ظلم ڈھائے میرے اللہ، فانتصر تو میری مدد کر۔ تو گویا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے نجات کے لیے اور ان مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدد کے لیے پکارا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ آگ کے اندر ڈالا جانے لگا اور اس وقت جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، احادیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سوال کیا حل لک من حاجہ، کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ صاحب عرش کے ہاں بڑے مقام والا، اللہ کے پیغام پہلے بھی لے کے آتا رہتا تھا، وہ کہنے لگا کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام نے مدد کے لیے اللہ کا نام لیا تو پھر اللہ نے اس دیکھتی ہوئی آگ کو بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ لوط علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب برائی کے اعمال نہ چھوڑے اور بد کرداری کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو لوط علیہ السلام نے دعا مانگی رب نجنی وآلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات عطا فرما، مجھے بھی میرے خاندان کو بھی ان برے اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے مدین پہنچے، اجنبی علاقہ تھا، نہ جان اور نہ پہچان، نہ کھانے کا کوئی سامان، اور بھوک سے نڈھال ہو کر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور رب کے سامنے فریاد کی اور فرمانے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں فقیر تیرے طرف سے رزق کا متلاشی اور منتظر ہوں۔ اللہ کے سامنے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فریاد کو قبول کیا اور کھانے اور رہائش کا انتظام کیا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور کے اندر آئی اور ڈوبنا شروع ہو گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے فساہم فکان من المدحضین، قرہ ڈالا یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ فالتقمہ الحوت، آگے ایک مچھلی منہ کھول کر اللہ کے حکم سے انتظار میں تھی، سیدھا لقمہ بنا لیا یونس علیہ السلام کو اور اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ بیان کرتے ہیں فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی فریاد کی اور پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ
تیرے سوا اس غم اور دکھ سے مجھے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی دعا کو سنا اور قبول کیا اور ہم نے اس غم سے ان کو نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح اپنے اہل ایمان بندوں کو نجات دیا کرتے ہیں اور نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں ہیں، سر سفید ہو چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ ایک دن رب کے سامنے فریاد کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اے اللہ تیری پکار سے نا امید نہیں ہوا ہوں، میرے وارث مجھے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تو اس سے ایک سچا جانشین اور سچا وارث مانگتا ہوں۔ حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے جناب سے ایک بیٹا عطا کر دے، تجھ سے نا امید کوئی نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا بڑھاپے کے عالم میں تو نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے نا، تو میں اللہ تجھے ضرور عطا کرنے والا ہوں، تیرے بیٹے کا نام بھی میں خود ہی یحییٰ رکھ کر بھیجوں گا۔ حیران پریشان ہو گئے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، یا اللہ کیسے ہوگا؟ کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ کیا میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی؟ قال کذالک قال ربک هو علی حین، کہا نہیں نہیں تو بوڑھے کا بوڑھا رہے گا، بیوی تیری اسی طرح بانجھ اور بڑھاپے کے عالم میں رہے گی، لیکن تجھے بیٹا عطا کر دوں گا کیونکہ تو نے مجھے پکارا ہے۔ اور جو رب کو پکارے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے یوں بیان کیا تھا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتا ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے، کبھی بھی اس اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ایک اور مثال قرآن سے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے ان کو بیماری دی اور بیماری نے ان کو آ گھیرا اور بیماری کے اندر سالہ سال بیت گئے۔ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور گھر والی خدمت کر رہی ہے، باقی لوگ چلے گئے۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا بیوی کو، پتہ تھا ایوب علیہ السلام پہ تو میرا داؤ چلتا نہیں ہے، کیونکہ انبیاء پر تو شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، کوئی تسلط نہیں ہوتا، انبیاء کی تو حفاظت اللہ خود فرماتے ہیں۔ تو بیوی کو برگلایا کہ میرے نام پر کوئی چیز ذبح کر دو یا میرے نام کی کوئی چیز دے دو، شرک کی دعوت دی تو تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کی دو دعائیں قرآن میں ہیں، ایک بیماری سے شفا یابی کے لیے، دوسرا جب اس شیطان نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو برگلایا تو شیطان کے حملے سے دکھ زدہ ہوئی اور غم زدہ ہوئی، رب کے سامنے فریاد کی۔ دونوں دعائیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی دعا جو ایوب علیہ السلام نے مانگی اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں بیمار ہو گیا تو رحم کرنے والا ہے۔ دوسری دعا جب شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پہ حملہ کیا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ایوب علیہ السلام نے کہا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار شیطان نے مجھے دکھ پہنچایا ہے اور جناب میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ایوب پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ارکض برجلک، تیری دعا ہم یوں کرتے ہیں ابھی قبول کرتے ہیں اور تیری 18 سال کی بیماری کو لمحے میں ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار، جو ہی ماری پانی کا چشمہ نکلا، کہذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی پی لے ہم اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دیں گے، نہا لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دیں گے۔ وہ 18 سال کی بیماری کو لمحے میں اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ آخر میں بس اپنے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال عرض کرتا ہوں۔ بدر کا میدان گرم ہے، مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر ہے، 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، رات کے وقت میرے نبی بھی، میرے نبی کے صحابہ بھی رب کے سامنے فریادیں کرتے رہے، یا اللہ تو مدد فرما، فاستجاب لکم، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پہلے نبیوں کے واقعات بھی سنو، اپنے نبی کے واقعات بھی سنو اور کھل کر میرے نبی تو بیان کر، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر میرے دین میں تمہیں کوئی شک ہے تو سنو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتا ہوں، ولا تدعو من دون اللہ، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کرتا ہوں، مشکل میں پکار بھی اللہ کی کروں گا اور پکار کے علاوہ جتنی عبادات کی قسمیں ہیں وہ بھی صرف ایک اللہ ہی کی کروں گا۔ آخری بات،
قرآن کریم میں دعائیں موجود ہیں، احادیث میں بھی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے ذکر کو اونچا کیا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ کلمے میں اللہ کا بھی ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے اور نماز میں نبی پاک پر بھی درود ہے۔ اسی طرح اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے۔ لیکن جتنی دعائیں بھی ہیں ان دعاؤں میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، رب زدنی علما، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر ورحم۔ اب یہ ساری دعائیں میں نے چند آپ کے سامنے پڑھی، یا ربنا سے شروع ہو رہی، یا رب سے شروع ہو رہی، یا اللہم سے شروع ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں، اے لوگو جب بھی مدد مانگنی ہو مدد صرف مجھ ہی سے مانگا کرو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا، کہنے لگے یقین دارم دری عالم لا معبود الا ہو، یقین کرو اس جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا موجودہ فی الکونین ولا مقصود الا ہو، نہ کوئی موجود ہے نہ کوئی مقصود ہے اللہ کے علاوہ۔ چو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چے غم خاری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ جب لا الہ الا اللہ کی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اکیلے بھی ہو تو کوئی ڈر نہیں ہے، غیر سے مدد نہ مانگو، لا فتاح الا ہو، کیونکہ مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ اس عقیدے پر اور اس نظریے پر مرتے دم تک ہمیں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔